اس علاقے کا نام ابو الفضل کیوں ہے؟ اگر آپ یہاں رہتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے۔ 1970 کے دشک میں اوکھلا اور جامعہ کے آس پاس مسلم آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک سیمینار ہوتا ہے جس میں ایک بات سے سب اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں مسلمان اپنی تہذیب اور کلچر کے ساتھ زندگی بتا سکیں۔ یہ بات کئی لوگوں نے سنی، لیکن ابو الفضل فاروقی صرف اسے سن کر نہیں رہ گئے۔ سیمینار سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا کیوں نہ یہ کام میں خود ہی شروع کروں۔ فاروقی صاحب صرف ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر نہیں تھے، بلکہ تجارت کو قوم کی خدمت کے نظریے سے دیکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے بنا کسی بڑی پلاننگ کمیٹی کے یمنا کے کنارے زمین دیکھنا شروع کی، لوکل زمینداروں سے زمینیں خریدی اور دھیرے دھیرے پلاٹنگ کا کام شروع کر دیا۔ یہیں سے ابو الفضل انکلیو کی بنیاد پڑی، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ شروع میں کچھ لوگ ساتھ آئے، پھر وقت کے ساتھ کچھ لوگ پیچھے بھی ہٹ گئے۔ 1980 کے شروعاتی سالوں میں فاروقی صاحب پر بینکرپسی کا خطرہ بھی آ گیا تھا۔ اس نازک وقت میں جماعت اسلامی ہند کا کردار نہایت اہم بن کر سامنے آیا۔ اس وقت جماعت اپنی ایکٹیویٹیز پرانی دلی سے چلا رہی تھی۔ جماعت اسلامی نے ابو الفضل فاروقی صاحب سے ایک ساتھ تقریباً 100 پلاٹس خریدے۔ یہ صرف ایک بزنس ڈیل نہیں تھی، بلکہ ابو الفضل انکلیو کو بکھرنے سے بچانے والا قدم تھا۔ فاروقی صاحب نے بعد میں کہا بھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ جماعت کے ساتھ میرا معاہدہ اللہ کی طرف سے تھا۔ 1991 میں جماعت اسلامی ہند نے اپنا ہیڈ کوارٹرز پرانی دلی سے شفٹ کر کے ابو الفضل انکلیو لانے کا فیصلہ کیا۔ اس قدم نے اس جگہ کو صرف ایک کالونی نہیں، بلکہ ساؤتھ دلی میں مسلم کمیونٹی کا ایک مرکزی انسٹیٹیوشنل سپیس بنا دیا۔ پھر یہ سلسلہ کہاں رکنے والا تھا؟ پھر کچھ دوسرے لوگوں نے ابو الفضل انکلیو پارٹ 2 پر کام کرنا شروع کیا، جسے آج ہم لوگ شاہین باغ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی دور میں وسندھرا انکلیو کے اندر ابو الفضل اپارٹمنٹس بنائے گئے جو اپر مڈل کلاس مسلمانوں کے لیے تھے۔ یہاں صفائی، پاکی اور ڈسپلن پر خاص زور دیا گیا تاکہ مسلم سوسائٹی کے بارے میں گندے اور غیر منظم ہونے کے اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کیا جا سکے۔ ساتھ ہی فاروقی صاحب کا ماننا تھا کہ ریئل ریفارم صرف مکان سے نہیں، تعلیم سے آتا ہے۔ تو اس سوچ کے تحت نوئیڈا میں MAF اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی، ایک انگلش میڈیم اسکول جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب کے بچوں کے لیے کھولا گیا۔ آج جب ہم ابو الفضل انکلیو کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو ہم میں سے کئی لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ابو الفضل فاروقی صاحب کی ویژنز اور لیگیسی کی کہانی ہے۔ ایسی اور کہانیوں کے لیے اوکھلا ٹیلز کو فالو کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اوکھلا میں کہاں رہتے ہیں۔